بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسے عورت ذات پر بالکل بھی اعتبار نہیں تھا۔ اسے عورت کا باہر نکلنا اور گھومنا پھرنا ہرگز بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ اس نے جس ماحول میں پرورش پائی تھی وہاں بہت سی پابندیاں تھیں، اور وہ پابندیاں نہ صرف اس گھر کی خواتین کے لیے بلکہ اس گھر کے مردوں پر بھی لاگو ہوتی تھیں۔ اور بچپن سے ہی اس نے اپنی ماں کو جس طریقے سے زندگی گزارتے ہوئے دیکھا تھا تو اس کا عورت ذات سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ میرا نام علیم ہے، میں اپنی 2 بہنوں کا اکلوتا ہی بھائی ہوں۔ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں وہ نہایت ہی مذہبی گھرانہ کہلاتا تھا، کیونکہ میرے دادا ایک بہت بڑے مدرسے کو چلا رہے تھے جس میں بچوں کو قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور میرے والد بھی اسی مدرسے کے نگران تھے۔ میرے دادا اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے کہ وہ ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اور وہ جس چیز کا انہیں حکم دیتے ہیں وہ انہی کی تعمیل کرتا ہے۔ اس طرح جب ان کی شادی کا وقت آیا تو میرے دادا جی نے ان کے معیار کے مطابق اپنے خاندان میں رشتہ ڈھونڈا، لیکن خاندان میں ان کے بیٹے کے مطابق کوئی بھی رشتہ موجود نہ تھا۔ میرے دادا نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو انہوں نے اس چیز کا سارا فیصلہ اپنے باپ پر چھوڑ دیا، کیونکہ وہ ان کی زندگی کے بارے میں پورا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ سن کر دادا جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی فرما بردار اولاد ہر کسی کو دے۔ میرے دادا جان کے ایک بہت ہی اچھے دوست تھے جو ان کے پاس اکثر آتے تھے۔ جب میرے دادا نے ان سے اپنا مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اچھا رشتہ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نام لیا۔ میرے دادا جان ایک دم مسکرانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ ہم دونوں کی دوستی رشتہ داری میں بدل جائے۔ اسی طرح دونوں خاندان ایک دوسرے کے گھر آئے۔ میرے دادا جان کو لڑکی کا انداز اور رکھ رکھاؤ بہت ہی پسند آیا۔ انہیں یہ اپنے بیٹے کے مطابق ہی لگی، اسی لیے انہوں نے اس رشتے پر ہاں کر دی۔ اس طرح یہ رشتہ طے ہو گیا۔ میرے دادا جان اپنے بیٹے کی شادی جلد کرنا چاہتے تھے، اور وہ یہ شادی سادگی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، اسی لیے زیادہ وقت درکار نہ تھا اور جلد ہی شادی ہو گئی۔ میری والدہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی۔ وہ شادی سے پہلے نوکری کرتی تھیں، لیکن میرے والد کو ان کا شادی کے بعد نوکری کرنا پسند نہ تھا، اسی لیے جب میری والدہ نے ان سے نوکری کی اجازت مانگی تو میرے والد نے انہیں منع کر دیا کہ انہیں لڑکیوں کا یوں باہر نکلنا ہرگز بھی پسند نہیں ہے۔ اس بات پر میری والدہ نے ان سے بحث کی، لیکن میرے والد نے کہا کہ تمہیں اس گھر میں کس چیز کی کمی ہے جو تمہیں نوکری کی ضرورت ہو، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ اس طرح وہ ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ میرے والد اور میرے دادا جان مدرسے چلے جاتے اور شام کو واپس آتے۔ میرے والد اس بات سے مطمئن تھے کہ میری والدہ نے ان کی بات مان لی ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ گھر میں ملازمین تھے، اسی لیے گھر کے کام کی ذمہ داری میری والدہ پر نہ آئی۔ میری والدہ سارا دن موبائل پر ہی لگی رہتی یا اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی اور ادھر سے ہی اپنی دوستوں سے ملنے چلی جاتی، اور اس چیز کا میرے والد کو کوئی بھی علم نہیں تھا۔ اسی طرح ایک دن میری والدہ کو خوشخبری ملی تو میرے والد اور میرے دادا جان بہت خوش ہوئے، لیکن جب انہوں نے میری والدہ پر غور کیا تو وہ انہیں کچھ پریشان لگی۔ تو میرے باپ نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ یہ بہت جلدی ہے، میں ابھی یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ جب میرے باپ نے یہ بات سنی تو انہیں شدید صدمہ ہوا کہ لوگ اس چیز کے لیے اتنا ترستے ہیں اور یہ اللہ کی دی ہوئی خوشخبری سے انکار کر رہی ہے۔ میرے باپ نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ نہ مانی اور کہنے لگی کہ میں اس سے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور میرے باپ کا غصے سے میری ماں پر ہاتھ اٹھ گیا اور میرے باپ نے اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ لیکن انہوں نے اس بات کا ذکر میرے دادا جان سے نہ کیا۔ میرے باپ نے میری ماں کی نگرانی شروع کر دی اور خود ان کا خیال رکھنے لگے۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور جلد ہی وقت آن پہنچا جب میری ماں کے ہاں 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ میری ماں کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ تو ایک بچے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہ تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 جڑواں بچے دے دیے تھے۔ وہ یہ سن کر ہی گھبرانے لگی۔ میرے باپ کو بہت زیادہ خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمتوں سے نوازا ہے۔ میرے دادا جان بھی بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کے ہاں کوئی بھی بیٹی نہیں تھی۔ میرے باپ نے میری ماں کو آہستہ آہستہ سمجھانا شروع کیا کہ تم گھر کے طور طریقے سیکھو اور گھر کے کام کاج پر توجہ دینی شروع کرو، لیکن میری ماں نے بچوں کو ملازمین کے سپرد کر دیا، اور یہ بات میرے دادا جان اور میرے باپ کو بالکل بھی پسند نہ تھی کہ ان کے بچوں کی پرورش ملازموں کے ہاتھوں میں ہو۔ لیکن میرا باپ اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں اپنے باپ کو بھی خبر نہ ہونے دیتا۔
وہ یہی سمجھتے رہے کہ میرا بیٹا ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میری 2 بہنیں 2 سال کی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو پھر خوشخبری دی، لیکن اس دفعہ میری ماں نے بہت ہی شور مچایا کہ وہ مزید بچے نہیں لے سکتی۔ تو میرے باپ نے مجبور ہو کر اس چیز کا ذکر میرے دادا جان سے کیا، تو میرے دادا جان کو شدید صدمہ پہنچا کہ ان کا بیٹا اتنے عرصے سے اپنی بیوی کا برا رویہ برداشت کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے دوست سے اس بات کا کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں۔ تو انہوں نے اپنے دوست سے بات کی۔ ان کے دوست بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ انہیں شکایت کا کوئی موقع نہیں دیں گے۔ اس طرح انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا اور وہ انہیں اپنے گھر لے گئے۔ میری دونوں بہنیں میرے باپ کے پاس ہی رہیں اور میری ماں اپنے باپ کے گھر پر رہی۔ ایک دن میرے باپ کو اطلاع ملی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ میرے باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے خوشی خوشی میرے دادا جان کو یہ خوشخبری دی۔ وہ بھی بہت خوش ہوئے اور دونوں باپ بیٹا میری دونوں بہنوں کو لے کر ہسپتال پہنچے۔ میرے دادا نے پورے خاندان اور اپنے دوستوں میں مٹھائی تقسیم کی۔ میرے باپ نے بیٹے کی خوشی میں میری ماں کی بہت سی باتوں کو نظر انداز کیا اور یہ سوچتے رہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہی رہی۔ جب میری عمر 3 سال کی ہوئی تو میری والدہ نے میرے باپ سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ انہیں طلاق دے دیں، وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ یہ بات سن کر میرے باپ کو شدید دکھ پہنچا کہ اب تو ان کے 3 بچے ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ اپنی شادی شدہ زندگی کو نہیں سنبھال سکی۔ پہلے تو وہ اس معاملے کو دباتے ہی رہے، لیکن جب میری ماں کا یہ مطالبہ زور پکڑتا رہا تو انہوں نے میرے دادا جان سے اس مسئلے پر بات کی۔ میرے دادا جان نے کہا کہ جتنا مرضی بھی تم اسے کنٹرول کر لو گے، یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی، اس سے اچھا ہے کہ تم اسے طلاق دے دو۔ میرے دادا جان اور میرے باپ نے میری ماں کے والدین سے بات کی اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھی۔ آخرکار میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی۔ اب میرے باپ نے اپنے 3 بچوں کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی، کیونکہ میری ماں نے ہم 3 بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ میرے باپ نے میری بہنوں پر بہت زیادہ توجہ دی تھی اور ان کو اسکول آنے اور لے جانے کے لیے خود جاتے تھے۔ انہوں نے ان کی پڑھائی میں بھی کوئی رکاوٹ نہ آنے دی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر بچوں کی پرورش اچھی ہوگی تو وہ کوئی بھی برا قدم اٹھانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں گے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹیوں پر پورا اعتماد کیا، لیکن اپنی مقررہ حدود کے اندر رہ کر ہی انہوں نے انہیں تعلیم دلوائی۔ لیکن میں اپنی ماں کی کمی کو محسوس کرتا رہا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا میں نے اپنی ماں کو اپنے باپ سے لڑتے ہی دیکھا تھا۔ اس وجہ سے مجھے اپنی ماں سے نفرت ہونا شروع ہو گئی کہ یہ کیسی عورت ہے جو اپنے ہی بچوں کو چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی ہے۔ میرے باپ نے ہم بہن بھائیوں کو ہی آپس میں دوست بنایا اور ہم بہن بھائی اپنا فارغ وقت ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کر گزارتے۔ ہمارے دادا جان ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ اکثر بیمار رہتے۔ ایک دن وہ رات کو سوئے اور صبح اٹھ نہ سکے اور وہ خاموشی سے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ دادا جی کے اس دنیا سے جانے کا ہمیں بہت ہی دکھ تھا، کیونکہ وہ ہی ہمارے دوست تھے۔ انہوں نے ہی ہمیں ہر اچھی اور بری بات میں فرق دکھایا تھا۔ لیکن ہمارے باپ نے ہمیں حوصلہ دیا اور ہمیں اس دکھ سے نکالنے میں ہماری مدد کی۔ ان کے لیے بھی یہ غم کوئی کم تو نہ تھا، لیکن انہوں نے ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کیا۔ اب ان کی مدرسے کی ذمہ داریاں زیادہ ہو گئی تھیں۔ میں بھی اپنے والد کے ہی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اب میری بہنیں بڑی ہو گئی تھیں، وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھرداری بھی سیکھ رہی تھیں۔ میری بہنوں نے BA کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اب انہوں نے گھر کی پوری ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ میرا باپ ان کی شادیاں کرنا چاہتا تھا۔ اس بارے میں وہ دن رات سوچنے لگے۔ آخرکار ہمارے ہی دور کے رشتہ داروں میں ایک ہی گھر میں میری دونوں بہنوں کے رشتے طے ہو گئے۔ وہ بھی نہایت شریف اور نیک لوگ تھے۔ میرے باپ نے میری بہنوں کو خود ہی ساری چیزیں بتائیں کہ انہیں سسرال میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ ان کی کوئی ماں نہیں تھی جو ان کو یہ باتیں بتا سکتی۔ میں اپنی بہنوں کی رخصتی پر بہت ہی اداس ہو رہا تھا کہ گھر میں انہی کی وجہ سے رونق تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کے جانے کے بعد اس گھر کا کیا ہوگا، لیکن ایک نہ ایک دن تو انہوں نے اس گھر سے رخصت ہو کر جانا ہی تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے دل کو سمجھایا اور بہنوں کی شادی کی تیاریوں میں خوشی خوشی شریک ہونے لگا۔ آخرکار وہ دن بھی آن پہنچا جب میری بہنیں رخصت ہو کر اپنے سسرال روانہ ہو گئی اور میں اور میرا باپ ایک دوسرے کے کندھے لگ کر خوب روئے۔
لیکن ان کی خوشحالی اور ان کے نصیب کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ میری بہنوں کا سسرال ہمارے علاقے سے کافی دور تھا، اسی لیے وہ مہینے میں 1 یا 2 دفعہ ہی چکر لگاتی۔ کبھی کبھار میں بھی ان کی طرف چکر لگا لیتا۔ میرے باپ نے میرے دادا جی کے نام پر مدرسے کے ساتھ ایک مسجد تعمیر کروائی کہ انہیں ایصال ثواب پہنچ سکے۔ میں نے بھی اس مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس طرح اب میں تعلیم کے ساتھ ساتھ مدرسے اور مسجد کی تمام ذمہ داریوں کو بھی دیکھ رہا تھا تاکہ میرے والد پر بوجھ کم ہو سکے۔ میری بہنوں نے میرے باپ سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ بھائی کی شادی کر دیں تاکہ گھر کو سنبھالنے والی کوئی آ جائے، لیکن ابھی میں فی الحال اپنی تمام توجہ مدرسے اور مسجد میں دینا چاہتا تھا۔ میں نے انکار کر دیا تو میرے باپ نے بھی مزید مجھ پر دباؤ نہ ڈالا، اور ویسے بھی میرے دل میں ڈر بیٹھ چکا تھا کہ پتہ نہیں جو اس گھر میں آئے گی وہ کیسی ہوگی، کیونکہ میں نے بچپن سے اپنی ماں کو باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے دیکھا تھا، تو وہ تمام باتیں میرے ذہن میں گھومتی رہتی۔ میں ابھی تک ان باتوں کو اپنے دل و دماغ سے نکال نہیں پایا تھا۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو میرے باپ نے اور اسی علاقے کے انتظامی لوگوں نے مجھے مسجد کا امام مقرر کر دیا۔ میرے باپ کو میرے مسجد کے امام مقرر ہو جانے پر بہت ہی خوشی تھی۔ میں بھی دلی لگن سے امام کے فرائض ادا کرنے لگا۔ ایک دن میری بہنیں کچھ دن کے لیے گھر رہنے کے لیے آئیں تو انہوں نے میرے رشتے کی بات چھیڑ دی اور میرا رشتہ ڈھونڈنے لگیں۔ اس طرح میرا باپ اور بہنیں روزانہ کسی نہ کسی طرف لڑکی دیکھنے کے لیے نکل جاتے، لیکن انہیں کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آ رہی تھی۔ میرا باپ یہ چاہ رہا تھا کہ کسی جاننے والوں میں رشتہ کیا جائے تاکہ لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ ہو سکے کہ کیسی ہے، کیونکہ اب وہ باہر رشتہ کرنے سے ڈر رہے تھے۔ اسی لیے میری بہن نے مشورہ دیا کہ ان کے سسرال میں جاننے والے ہیں، وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بھائی کی ادھر بات چلاؤں؟ تو میرے باپ نے کہا کہ ہاں، یہ مناسب ہے۔ اس طرح بہن کے ذریعے ہی رشتے کی بات چلائی گئی۔ میری بہنوں اور میرے باپ کو میرے لیے لڑکی پسند آ گئی اور رشتہ طے ہو گیا، لیکن شادی کچھ عرصے بعد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس دوران میرا باپ بیمار رہنے لگا۔ میں ان کی صحت کی وجہ سے بہت ہی پریشان تھا۔ میں نے شہر کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے ان کا علاج کروایا، لیکن وہ صحت یاب نہیں ہو رہے تھے۔ اسی لیے میری بہنیں میرے باپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ادھر گھر آ گئیں۔ میرے باپ نے کئی دفعہ میرے سسرال والوں کو پیغام بھیجا کہ وہ بیٹی کی رخصتی کرتے تاکہ وہ اپنے بیٹے کی خوشی کو دیکھ سکیں، لیکن جب بھی ادھر بات کی انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی لڑکی پڑھ رہی ہے، ابھی ہم اس کی رخصتی نہیں کر سکتے۔ میں نے اور میرے باپ نے کئی دفعہ یہ پیغام بھجوایا کہ شادی کے بعد بھی وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہے، یہاں پر اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی، لیکن انہوں نے اس بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ مجھے اس بات کا بہت ہی شدید غصہ تھا۔ میں تو اس رشتے سے انکار ہی کر رہا تھا، لیکن بہن کے سسرال کا معاملہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً مجھے اس رشتے پر حامی بھرنی پڑی۔ میرے باپ کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ ہم نے انہیں ہسپتال میں داخل کروا دیا، لیکن ایک دن وہ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے۔ یہ صدمہ ہم تینوں بہن بھائیوں کے لیے کم نہ تھا۔ اسی صدمے میں کئی دن ہمیں کھانے پینے کا ہوش نہ رہا، لیکن آخر کار مدرسے اور مسجد کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے خود میں حوصلہ اور ہمت پیدا کرنا پڑا۔ مجھے اپنے ہونے والے سسرال والوں پر بہت ہی غصہ تھا، جنہوں نے اپنی بیٹی کی ضد میں آ کر رخصتی نہ دی، اور میں اپنے باپ کی آخری خواہش بھی پوری نہ کر سکا۔ میرے باپ کو فوت ہوئے 1 ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک دن میری بہن نے مجھے پیغام دیا کہ تمہارے سسرال والے بیٹی کی رخصتی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اب جب میرا باپ ہی نہیں رہا تو اب کیا فائدہ، لیکن میری بہنوں کے سمجھانے پر میں اس بات پر راضی ہو گیا۔ اس طرح میرا سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور میں اپنی بیوی کو رخصت کروا کے گھر لے آیا۔ میں نے اپنی بیوی کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں گیا تو میری بیوی نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا تو وہ تھوڑا سا کھسک کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کا اس طرح ایک طرف ہو کر بیٹھنا بہت ہی عجیب لگا۔ میں نے ایک دفعہ پھر اس کا گھونگھٹ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ بھی اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے اس کا میرے ہاتھ کو جھٹک دینا میرے غصے کو ہوا دے گیا۔ میں نے اونچی آواز سے پوچھا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اگر تم یہ سب نہیں چاہتی تھی تو پھر شادی ہی کیوں کی؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ اس نے رونا کیوں شروع کیا ہے، کیونکہ اس نے ہی بدتمیزی کی تھی۔ میں اس کے رونے کی وجہ سے کچھ نرم پڑا
اور اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی اور کانپ رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا اور کمرے میں دائیں بائیں چکر لگانے لگا اور سوچنے لگا کہ ایسا کیا معاملہ ہے۔ میں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا کہ وہ مجھے کچھ بتائے، لیکن وہ تو چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے آخر پھر ایک دفعہ پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا تم اس شادی سے راضی نہیں ہو؟ تو اس نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی، لیکن یہ چند ہی لمحے تھے۔ میں اس کے رونے کی آواز سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں کالج میں پڑھتی تھی، میری ایک بہت ہی اچھی دوست تھی، میرا اس کے گھر کافی آنا جانا بھی تھا، وہ بھی اکثر ہمارے گھر آتی تھی۔ ایک دن مجھے اس کا بھائی چھوڑنے کے لیے آیا تو اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس طرح اکثر ہم کالج سے واپسی پر وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھمانے لے جاتا اور ہم کئی دفعہ باہر ملنے لگے۔ وہ میری تعریف کرتا اور جب وہ میری تعریف کرتا تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ میں نے اس سے کئی دفعہ کہا کہ وہ میرے رشتے کے لیے اپنے والدین کو بھیجے، تو وہ ہر دفعہ یہ کہہ کر بات ٹال دیتا کہ ابھی تمہاری پڑھائی مکمل ہو جائے، اس کے بعد والدین کو بھیجوں گا۔ مجھے بھی اس کی یہ بات ٹھیک لگی کہ پڑھائی کے مکمل ہونے کے بعد ہی میں اس سے شادی کروں گی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور میرے امتحان ہو گئے اور امتحانوں کے بعد میرا رزلٹ آ گیا۔ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی اور میری دوست بھی پاس ہو گئی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ اکیلے جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی کیونکہ اس کی بہن ساتھ نہیں تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تو اس نے کہا کہ میری بہن میرے فلیٹ میں ہی ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے تاکہ تمہارے رزلٹ کی خوشی میں تھوڑی سی پارٹی کی جائے۔ میں بھی خوش ہو گئی اور اس طرح وہ مجھے لے کر اپنے فلیٹ میں آ گیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری بدقسمتی میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو گھر میں اندھیرے اور خاموشی نے ہمارا استقبال کیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، تو اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور گھر کی لائٹ جلائی۔ میں فوراً اس کی طرف مڑی کہ وہ دروازہ کیوں بند کر رہا ہے، لیکن تب تک وہ لاک لگا چکا تھا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ خباثت سے ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ اتنے عرصے سے میں اپنی چال چلا رہا تھا، آج تم بہت ہی مشکل سے میرے ہاتھ میں لگی ہو، تو آج کا موقع میں ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ اور وہ میری طرف قدم بڑھانے لگا۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن تب تک وہ مجھے اپنے قابو میں کر چکا تھا اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا کہ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے پیار اور محبت نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے اپنے بچاؤ کی بہت کوشش کی، لیکن میری تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ اس طرح میں اپنی عزت کے روندے جانے کا ماتم کرتی رہی اور اس کے بعد وہ مجھے سڑک پر اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ اب میں کس طرف اپنا رخ کروں، لیکن گھر جانے کے علاوہ میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس طرح میں گھر واپس آ گئی اور گھر آتے ہی گھر والوں کی نظروں سے بچتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ گھر والے میرے چپ رہنے اور خاموشی سے پریشان تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ میں نے کافی انکار کیا، لیکن وہ میری بات نہ مانے کیونکہ میں اپنے آپ کو کسی کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کو سچ نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ مجھے زندہ گاڑ دیتے، اس لیے میں نے اس بات پر خاموشی اختیار کی اور اس طرح میری رخصتی کا دن قریب آ گیا۔ مجھے کافی دنوں سے اپنی طبیعت خراب لگنے لگی تھی، تو مجھے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ میں حاملہ ہو گئی۔ میں اپنے آپ کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی۔ جب میری بیوی نے یہ باتیں کی تو میرا غصے سے دماغ پھٹنا شروع ہو گیا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے غصے میں آ کر اس کے گلے پر ہاتھ رکھے اور اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ میں اسی لیے عورتوں پر اعتبار نہیں کرتا۔ پہلے میرے باپ کی زندگی میں ایسی عورت آئی جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا، اب میرے حصے میں ویسی عورت آئی۔ میں نے تو زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا، لیکن مجھے کس چیز کی سزا ملی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے گلے پر دباؤ ڈالتا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی۔ میں نے اس کی نبض چیک کی تو وہ نہیں چل رہی تھی۔ اب میں اسے ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔
میں نے اپنے گھر کے پچھلے حصے کے صحن میں ایک گڑھا کھودا اور اس کی لاش کو اس میں دفنا دیا، اور اپنے ضمیر کو اس بات پر مطمئن کرتا رہا کہ ایسی عورتوں کو معاشرے میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں رات کو ہی گھر سے نکل گیا اور اپنی بہنوں اور اس کے ماں باپ کو یہ کہہ دیا کہ ہم کچھ دنوں کے لیے پہاڑی علاقہ جات پر گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو اور کوئی بھی ہماری طرف چکر نہ لگا سکے۔ لیکن میں صبح مدرسے چلا جاتا اور رات کو واپس آتا۔ اسی طرح کافی مہینے گزر گئے، لیکن میرے محلے والے مجھے کہتے کہ مولوی صاحب، آپ کے گھر سے کسی بچے کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، کیا آپ کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو میں سوچتا کہ سارا دن تو گھر بند رہتا ہے، کون سے بچے کے رونے کی آوازیں آتی ہیں؟ کیونکہ میں نے زیادہ ملازمین کو فارغ کر دیا تھا، کیونکہ گھر میں کام نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک دن مجھے شک ہوا اور میں نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کی قبر کھود کر چیک کرتا ہوں کہ کیا اس کی لاش موجود ہے کہ نہیں۔ اس طرح میں رات ہونے کا انتظار کرتا رہا، اور رات کو جب میں نے اس کی قبر کھودی تو میں یہ دیکھ کر کانپ گیا، کیونکہ میری بیوی کی لاش وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ اب میں واقعی میں پریشان ہو گیا کہ کس نے میری غیر موجودگی میں یہاں یہ کام کیا ہے، یا تو اس کو میرے کارنامے کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں اپنی بہنوں کو فون کیا کہ وہ جلد از جلد یہاں پہنچے۔ اس طرح وہ اگلے ہی دن آ گئی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں ان کو ساری بات بتائی تو وہ سن کر حیران رہ گئیں کہ تم نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی۔ لیکن میری ایک بہن نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ ہوا تھا تو تم نے ہمیں اس وقت کیوں نہ بتایا؟ ہم لوگ اس کے والدین سے بات کرتے کہ انہوں نے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا ہے۔ لیکن میری دوسری بہن خاموش رہی، وہ کچھ نہ بولی۔ کچھ وقت کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے کہیں جانا چاہتی ہیں۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ اس بارے میں جانتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، جس رات تم دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں تم لوگوں کے کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی۔ میں تم لوگوں کی باتیں سنتی رہی۔ جب تم نے اپنی بیوی کا گلا دبانا شروع کیا تو میں نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم لوگوں کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اگر میں اس وقت گھر میں شور کرتی تو تمہارے کارنامے کی سب لوگوں کو خبر ہو جاتی۔ جیسے ہی تم نے اپنی بیوی کو صحن میں دفنایا تو میں چھپ کر سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور جیسے ہی تم واپس چلے گئے تو میں نے فوراً قبر دوبارہ کھودنی شروع کر دی، اور میں نے قبر کھود کر دیکھا تو اس کی سانسیں چیک کیں تو اس کی سانس ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ میں نے اس کو بہت مشکل سے باہر نکالا اور اس کو لے کر ملازمین کے کوارٹر میں چلی گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مسلنے لگی تاکہ وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ سکے، اور میری کوشش کامیاب ہو گئی۔ اس نے گہرے سانس لینا شروع کر دیے۔ میں نے اسے پانی پلایا اور جب اس نے میری طرف دیکھا تو رونا شروع کر دیا۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا اور تم پر غصہ آ رہا تھا کہ تمہیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد میں اسے لے کر اپنی ایک سہیلی کی طرف چلی گئی جو ایک ڈاکٹر تھی۔ میں نے اس کا پورا معائنہ کروایا تو اس نے کہا کہ اس کو حاملہ ہوئے 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنی سہیلی سے درخواست کی کہ وہ اس کو اپنے گھر میں پناہ دے دے۔ اس طرح میں نے اس کو اپنی سہیلی کے گھر چھوڑ دیا۔ 1 ماہ پہلے اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تو میری سہیلی نے مجھے فون کیا۔ میں یہاں آئی تو اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور مجھ سے اصرار کرنے لگی کہ وہ تم سے ملنا چاہتی ہے اور وہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اسی لیے اکثر جب تم گھر پر موجود نہیں ہوتے تو وہ ادھر آ جاتی ہے، اور اس کے بچے کے رونے کی آوازوں سے پورے محلے والوں نے تم سے سوال کیے۔ میں نے جب اپنی بہن کی باتیں سنی تو مجھے ان پر بھی شدید غصہ آیا کہ انہوں نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے پر راضی نہیں ہوں، میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ تو میری بہن مجھے سمجھانے لگی کہ اس سے جو غلطی ہوئی ہے سو ہوئی ہے، تم نے بھی تو اسے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس بات کا کسی کو علم ہو جائے تو تم اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگے۔ اب تم ہی اس کی پردہ پوشی کرو۔ تم خود ہی لوگوں کو نیکی اور ہدایت کی طرف بلاتے ہو، اور اس طرح تم ایک لڑکی کو راہ راست پر لے آؤ گے، اور اس کے بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو۔ اس سے اللہ خوش ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی باتیں سب ٹھیک ہیں، میں اتنا بڑا حوصلہ کہاں سے لے کر آؤں؟ تو میری بہن کہنے لگی کہ جب ایک قدم بڑھاؤ گے تو حوصلہ خود بخود آ جائے گا۔ اس طرح میری بہن مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنی سہیلی کی طرف چلی گئی تاکہ وہ میری بیوی کو واپس لا سکے۔ میں بھی نہ چاہتے ہوئے وہاں بیٹھا رہا۔ جیسے ہی میری بہن اس کو لے کر آئی تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے پہلے سے بہت کمزور لگ رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن میں نے اس کی طرف نہ دیکھا۔
اسی طرح کچھ دیر بیٹھ کر میں اور میری بہن اسے لے کر گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر میری بہن نے ہم دونوں کو سمجھایا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب تم لوگ پچھلی باتوں کو بھلا کر آگے کی طرف چلو۔ کمرے میں آ کر اس نے روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی اور مجھ سے درخواست کرنے لگی کہ میں اسے طلاق نہ دوں، وہ میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلایا، لیکن میں دل میں سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ میرا رویہ بہتر ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔